اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں معارف اہل بیت، معارف قرآن کا تذکرہ جاری ہے۔ گزشتہ گفتگو میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ برکت کتنی اہم ہے اور اس کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے۔ برکت وقت میں ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ عرائض گزشتہ درس میں آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ آج زندگی میں برکت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو پیش کی جائے گی۔ زندگی میں برکت کیسے لے کر آئیں؟ وقت میں برکت، وقت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے جو بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے۔ زندگی بھی اسی وقت کا ایک نام ہے، لیکن ایک بعد ہے، ایک پہلو ہے۔ وقت سب کا گزر رہا ہے، زندگی وہ وقت ہے جو ہمارے اختیار میں ہے۔ حیات، عمر وہ وقت ہے جسے ہم بابرکت بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے وقت کا جس کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پس جب یہ تصور، یہ یقین، یہ اطمینان ہماری زندگی میں موجود ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنا سکتے ہیں، اس پر اختیار رکھتے ہیں، اس پر کنٹرول رکھتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں۔ عمر کو بابرکت بنانا، زندگی کو بابرکت بنانا کس طرح سے ممکن ہے، کیسے ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنا سکتے ہیں، آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز بابرکت کب ہوتی ہے، کب اسے بابرکت شمار کیا جاتا ہے، کب کہا جاتا ہے کہ یہ بابرکت چیز ہے۔ ایک سادہ سا مفہوم، ایک سادہ سا معنی جو ہم برکت کا سمجھ سکتے ہیں، ان پیچیدہ معانی سے ہٹ کر جو علماء نے بیان کیے ہیں یا جن میں سے بعض کی طرف شاید ہم نے اشارہ بھی کیا ہے، ان سے ہٹ کر ایک سادہ سا مفہوم، ایک عام مسلمان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے زندگی میں برکت کا کیا مفہوم ہے، وہ وہی مفہوم ہے، اس کا مطلب وہی ہے جو ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ اگر کسی چیز کو اسی کام میں استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے تو کہتے ہیں یہ بابرکت ہے، اور اگر اس کو اس کام میں، اس مقصد میں استعمال نہ کیا جائے جس کے لیے اس چیز کو بنایا گیا ہے تو کہیں گے یہ بے برکت ہے، یہ فضول ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں، مثلا گھر بنایا گیا ہے رہنے کے لیے، اگر کوئی اس گھر میں رہ رہا ہے، قیام پذیر ہے، تو کہیں گے گھر بابرکت ہے، اس میں لوگ رہ رہے ہیں، اس میں قیام کر رہے ہیں، اس میں لوگوں نے سکونت اور رہائش اختیار کی ہوئی ہے، تو پس یہ بابرکت۔ گاڑی سفر کرنے کے لیے ہے، سوار ہونے کے لیے ہے، اگر اس میں سواری کی جا رہی ہے، اس میں سفر کیا جا رہا ہے تو بابرکت، اس لیے کہ اس کا مقصد یہی ہے، اسے بنایا ہی اس کام کے لیے گیا ہے، تو لہٰذا وہ بابرکت۔ اگر کوئی شخص گاڑی کو نمائش کے لیے، محلے داروں پر روب جمانے کے لیے، اپنی مالی حیثیت کا اظہار کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑی کر دیتا ہے کوئی شخص، تو یہ بے برکت ہے، استعمال نہیں کر رہا، سواری نہیں کر رہا۔ اگر سواری کر رہا ہے،
اگر سفر کر رہا ہے تو بابرکت. یہ سادہ سا مفہوم ہے. 10 چیزیں ہیں ہماری زندگی میں. کتاب اس لیے تحریر کی جاتی ہے، اس لیے شائع کی جاتی ہے کہ پڑھا جائے اس کو، اس کے مطالب سے زندگی کے اصول سیکھے جائیں، اس کے مطالب کو یاد کیا جائے تو بابرکت. اور اگر نہ پڑھا جائے تو بے برکت، کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہ تعلیمی کتابیں ہوں، کسی بھی نوعیت کی کتابیں ہوں. تو ہماری زندگی کے اندر برکت کا یا عدم برکت کا، کسی شے کے فضول ہونے کا مفہوم ایسی سمجھ میں آتا ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، وجود بخشا گیا ہے، اگر وہ اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو بابرکت. لیکن اگر اس کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے برکت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو پس ہم انسان جس کے پاس قیمتی ترین سرمایہ عمر ہے، زندگی ہے، حیات ہے، یہ بابرکت کب ہوگی؟ جب اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہو جس کے لیے اس زندگی کو، اس حیات کو عطا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو یہ زندگی عطا کی ہے، اگر اسی مقصد میں استعمال ہو رہی ہے تو بابرکت. لیکن اگر اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تو فضول، بے مقصد، بے برکت. تو ہم انسان کیا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، آج جو زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بابرکت ہو جائے، اس میں برکت آ جائے. تو کس طرح سے برکت حاصل کریں؟ ہاں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے ہم نے اپنی زندگی میں برکات کو شامل کرنا ہے، برکات الہیہ کو. تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ عبادت کے لیے، معرفت کے لیے، اور یہ اس کو اچھے انداز میں طاعت الہیہ میں بسر کرنے کے لیے. البتہ اطاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن انہی کاموں میں زندگی کو بسر کرنے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں. مشکلات، مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اگر اپنا روز مرہ کا کام بھی کر رہے ہوں، اپنا معمول کی زندگی گزار رہے ہوں، روٹین ورک کر رہے ہوں، تو یہ مشکلات ہمیں وہ کام نہیں کرنے دیتی. کسی بھی نوعیت کی مشکل ہو، جسمانی مشکل آ جائے، بیماری ہے، اور کوئی مالی مشکل آ گئی ہے، کسی بھی قسم کی مشکل آ گئی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی مشکل آتی ہے، ہم اپنا کام اپنے معمول کے مطابق انجام نہیں دے پاتے. پس مشکلات، مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں وہ مشکل ہے، وہ مسئلہ ہے جو ہماری زندگی کو صحیح مقصد میں استعمال نہیں ہونے دیتی. بھائی گاڑی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پہ سفر کرنا، اس پہ سوار ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اگر گاڑی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، اگر گاڑی میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا. گاڑی پنچر ہو گئی ہے، پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اور 10 قسم کے مسائل آ سکتے ہیں گاڑی میں. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سفر نہیں کر سکیں گے. تو پس اس مشکل کو دور جب تک نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ گاڑی اپنے مقصد کی طرف نہیں چلے گی. گھر بھی ایسے ہی ہے، اور آپ کی زندگی میں موجود نعمتیں سب کو آپ ایسے ہی تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آ گئی، نتیجہ کیا ہے کہ آپ اس چیز سے، اس مقصد کے تحت فائدہ نہیں اٹھا سکتے. زندگی یہ بھی ایک نعمت ہے، اگر اس میں مشکل آئے گی، اگر اس میں پریشانی آئے گی، اگر اس میں مصیبت آئے گی، نتیجہ کیا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے آپ اس زندگی کو گزارنا چاہ رہے ہیں، جس ہدف کے لیے آپ اس زندگی کو، اس حیات کو، اس عمر کو بسر کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں استعمال نہیں کر سکیں گے. تو اگر ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو ان مشکلات کا پہلے علاج کرنا ہوگا، ان مشکلات کا حل تلاش کرنا ہوگا. مشکلات ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہیں. زندگی میں مشکلات کا حل کیسے تلاش کریں؟
زندگی میں مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں آنے والی ان مشکلات کا مقابلہ نہیں کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ زندگی کو اس مقصد میں استعمال نہیں کر سکے گا جہاں اسے استعمال کرنا چاہیے، اور جب اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر پائے گا تو برکت ختم ہو جائے گی۔ جب برکت ختم ہو جائے گی تو فضول کاموں میں زندگی بسر ہوگی، جبکہ خداوند متعال کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، رمضان المبارک کا درس کیا ہے کہ زندگی کو اس کے صحیح مصرف میں، صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ تو پس ہماری زندگی میں برکت، اور اس برکت میں سب سے بڑی رکاوٹ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ مشورت ہے، مشورہ ہے، مشاورت ہے، کہ ہم جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ مشورہ کریں۔ اس لیے کہ اگر مشورہ نہیں کریں گے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ شخص جو مشورہ کیے بغیر مشکلات سے ٹکرا جاتا ہے، جو مشورہ کیے بغیر مشکلات کے سامنے چلا جاتا ہے، روبرو ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خطروں میں ڈال دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو حادثات کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ پس ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے سب سے پہلا کام مشورہ، اور یہ مشورہ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خداوند متعال نے بہت تاکید کی ہے مسلمانوں کو، خصوصیات میں سے قرار دیا ہے مسلمانوں کی مشورہ کرنا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورًا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی یہ مسلمانوں اور مومنین کی خصوصیات میں سے ہیں، اور امر بھی کیا گیا، حکم بھی کیا گیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کرو۔ تو مشورہ بہت اہم ہے، مشورہ یقیناً کرنا چاہیے۔ اسی مشورے کے حوالے سے کچھ عرائض ہیں کہ ہم اگر اپنی زندگی کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں برکت لانا چاہتے ہیں تو مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اور مشورے کی اہمیت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بہت ہی اہم فرمان ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہارے امراء بہترین لوگ ہوں، اگر تمہارے امراء بہترین اور تمہارے نیک انسان تمہارے امیر بن جائیں، تمہارے حاکم بن جائیں، یہ ایک، اور تمہارے جو غنی لوگ ہیں، جو تمہارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں جو پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، ثروت مند ہیں، وہ غنی بن جائیں، سخی بن جائیں، پیسہ خرچ کرنے والے بن جائیں، اور تمہارے آپس کے تعلقات مشورے پر استوار ہو جائیں، باپ بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے، بیٹا باپ سے، دوست دوست سے، ماں بیٹی سے، یہ تمام کے تمام رشتے آپس میں مشورے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا معاشرہ ایسا بن جائے، تمہارے حکمران نیک، تمہارے غنی افراد سخی ہو جائیں، اور تمہارا آپس میں گفتگو اور رابطہ مشورے پر استوار ہو جائے، تو یاد رکھنا تمہاری زمین کا جو باطن ہے، جو تمہاری زمین ہے جس پر تم رہ رہے ہو، اس کا ظاہر بہتر ہے کہ اس پر زندگی گزارتے رہو قبر میں جانے سے۔ زمین کے باطن سے زمین کا ظاہر اچھا ہے۔ کب؟ کہ جب تمہارا حکمران نیک ہے، تمہارے غنی لوگ، تمہارے دولت مند لوگ، تمہارے ثروت مند لوگ غنی ہیں، سخی ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور تم آپس میں مشورہ کرتے ہو۔ لیکن اگر تمہارے حکمران پسترین لوگ بن جائیں، بد کردار لوگ بن جائیں، تمہارے غنی پیسے والے لوگ کیا ہو جائیں؟ بخیل ہو جائیں، پیسہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہو اگر ان کی، اور تم آپس میں مشورہ نہ کر رہے ہو، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اب زندگی اس زمین پر زندگی گزارنے کے قابل نہیں۔ تو یاد رکھنا زمین کا باطن یعنی قبر زمین پر زندگی گزارنے سے بہتر ہو جائے گی۔ یہ مشورے کی اہمیت ہے کہ اگر مشورہ کرو گے اور مشورے کے ساتھ زندگی گزارو گے تو زمین پر زندہ رہنا
دلچسپ ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر آپس میں مشورہ نہیں کرو گے تو یہی زندگی تمہارے لیے موت سے بدتر ہو جائے گی، موت تمہارے لیے بہتر ہو جائے گی. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تو اہمیت کے حوالے سے اس حد تک فرماتے ہیں کہ ہدایت کو مساوی قرار دیتے ہیں مشورت کے. یعنی اگر کوئی انسان مشورہ کرتا ہے اور مشورہ کر کے زندگی گزارتا ہے تو کہتے ہیں یہ در حقیقت ہدایت کے عین مطابق ہے، یہ رستگاری اور کامیابی اور فلاح کے عین مطابق ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جس میں بھی معمولی سی عقل ہے وہ عقل سے اور مشاورے سے، مشورت سے، دوسروں کے ساتھ مشاورت کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مشورہ کرنا بہترین پناہ گاہ ہے. یہ مولا کے فرمان کے مطابق ہے. جب بھی کوئی شخص کسی سے مشورہ کر لیتا ہے تو اس کو ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کی رائے بھی شامل ہے. عمل کرنے میں قوت عطا ہوتی ہے. اگر عمل کرنے کے لیے، کسی فیصلے کے لیے آپ اپنے قدموں کو ڈگمگاتا ہوا محسوس کریں تو کسی سے مشورہ کر لیں. اگر کسی کا مشورہ آپ کے ساتھ آ جائے گا تو آپ کے قدم مضبوط ہو جائیں گے، فیصلے کی قوت بڑھ جائے گی. اور اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا مظاہرۃ اوثق من المشاورہ. کوئی بھی مددگار، کوئی بھی پشتیبان، کوئی بھی یاور ایسا نہیں ہے کہ جو مشورے سے زیادہ بہتر ہو. اور اگر مشورہ کیے بغیر زندگی میں کوئی اقدام اٹھاؤ گے تو پھر ذلت اور ندامت سے محفوظ نہیں رہو گے. مشورہ نہیں کیا، قدم اٹھا لیا، مشورہ نہیں کیا، فیصلہ کر لیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ذلت و ندامت تمہاری طاق میں بیٹھ جائیں گے. کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کہ بغیر مشورے کے جب کام کیا جاتا ہے تو انسان کی تمام توجہ اس کام کی طرف ہوتی ہے، اس کے اثرات کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جب اس کے اثرات کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعض اوقات انسان کو ذلت اٹھانا پڑتی ہے، بعض اوقات ندامت اٹھانا پڑتی ہے. لیکن وہ شخص جو مشورہ کر لیتا ہے کام کو انجام دینے سے پہلے، اپنی زندگی، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مشورہ کر لیتا ہے، وہ ذلت سے بھی بچ جاتا ہے اور ندامت سے بھی محفوظ رہتا ہے. یہ مشورے کی اہمیت ہے کہ اگر ہم مشورہ کریں گے اپنی زندگی میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے تو بہت سی مشکلات سے، بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مشورہ کریں تو کس سے کریں؟ مشورہ کرنے کے لیے کچھ افراد ہونے چاہیے. آیا ہر فرد جو ہمارے قریب ہو، ہر وہ فرد جس کو ہم جانتے ہیں اسے مشورے کے لیے انتخاب کر لیا جائے؟ نہیں. اسلامی تعلیمات میں مشورہ کرنے والے افراد کی بہت اہمیت ہے. باقاعدہ تعارف کروایا گیا ہے، اس لیے کہ مشورہ کرنے والے افراد اگر صحیح ہوں گے تو آپ کو صحیح سمت میں لے کر جائیں گے. اگر صحیح نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں وہ اپنے عمل کی وجہ سے جا رہے ہوں گے وہیں آپ کو بھی لے کر چلے جائیں گے. تو معصوم نے جہاں مشورہ کرنے کی تاکید کی ہے، مشورہ کرنے کے لیے ابھارا ہے، شوق دلایا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، وہیں پر ایسے افراد کا تعارف بھی کروایا ہے کہ دیکھو مشورہ کرنا ہے تو کن افراد سے مشورہ کرنا. ان المشورۃ لا تکون الا بحدودها. مشورہ کرو، مشورہ بہت ضروری ہے، زندگی کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت کلیدی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کی کچھ حدود و قیود ہیں. فَأَوَّلُهَا أَن يَكُونَ الَّذِي تُشَاوِرُهُ عَاقِلًا. سب سے پہلی حدود جس سے آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ اپنی مشکلات میں شریک کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے، عقل سے وابستہ ہو، عقل ہو. وَالثَّانِي أَن يَكُونَ حُرًّا مُتَدَيِّنًا. دوسری چیز
جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ مشورہ دینے والا آدمی جہاں عقل مند ہو وہیں آزاد خیال بھی ہو. مشورہ دینے والا دیندار بھی ہو اور آزاد بھی ہو. اگر آزاد نہ ہو، آزاد خیال کا مالک نہ ہو، تو اس کے جو رجحانات ہوں گے وہ اپنے مشورے کے ذریعے سے آپ کو انہی رجحانات کی طرف لے جائے گا. میرے وہ نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ احباب جو تحقیقاتی کام انجام دے رہے ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے اس بات کی گواہی دیں گے، یا وہ طالب علم جو تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، یا وہ افراد جو ان تعلیمی مراحل سے گزر چکے ہیں، کہ استاد کی شخصیت کا اثر طالب علم پر پڑتا ہے. وہ افراد جو تھیسس حاصل کرنا چاہیں، تھیسس لکھنا چاہیں، یا کوئی تحقیقی رسالہ اور مقالہ لکھنا چاہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے استاد سے متاثر ہو کر اس کی آراء کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استاد سے مشورہ کرتے ہیں. استاد کے جو مسائل ہوتے ہیں، استاد کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، استاد دیندار ہونے کے باوجود آپ کو اپنی ترجیحات کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ارد گرد موجود، ممکن ہے عقل مند انسان ہوں، یقیناً عقل مند انسان ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، دیندار بھی ہوتے ہیں، آزاد خیال بعض اوقات نہیں ہوتے. ان کی شخصیت جن پہلوؤں اور جن ترجیحی بنیادوں پر تشکیل پا چکی ہوتی ہے، جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ترجیحی بنیادوں کی بنیاد پر آپ کو مشورہ دیتے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ اگر مشورہ کرنے لگو اپنی پریشانیوں کے حوالے سے تو دیکھو کہ آزاد خیال ہے، آپ کو اپنی جگہ پر رکھ کر سوچ رہا ہے یا اپنے آپ کو آپ کی جگہ پر رکھ کر سوچ رہا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ مشورہ دینے والا، جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ مشورہ دینے والا فرد اپنے آپ کو آپ کی جگہ پر رکھ کر سوچتا ہے یا نہیں، بلکہ آپ کو اپنی جگہ پر رکھ کر سوچتا ہے. اگر کوئی مشورہ دینے والا آپ کو اپنی جگہ پر رکھ کر سوچ کر مشورہ دے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ حر نہیں ہے، یہ آزاد خیال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی ترجیحات، آپ کے مسائل، آپ کی جو مشکلات ہیں انہیں صحیح طرح سے سمجھ ہی نہیں پا رہا، کہ بڑے آسان زندگی گزار رہا ہے، اسی آسان زندگی کی بنیاد پر آپ کو مشورہ دے رہا ہے. عقل مند بھی ہے، دیندار بھی ہے، لیکن حر نہیں ہے. وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ کسی ملکہ سے یا کسی بادشاہ کے سامنے کہا گیا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیوں بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ کہا کہ جناب روٹی نہیں ہے کہ جو کھا سکیں. کہا اچھا روٹی نہیں ہے تو کیک کیوں نہیں کھا رہے وہ لوگ؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس سے پوچھا گیا ہے، اس سے سوال کیا گیا ہے، تو یہ اس سوال کا جواب اس مسئلے اور اس پریشانی کو اپنے نقطہ نظر پر رکھ کر سوچ رہا ہے کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں، اس لیے کہ اس کے پاس کیک وافر مقدار میں موجود ہیں. پس وہ شخص کہ جو آپ کو اپنی جگہ پر رکھ کر سوچ رہا ہے حر نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، بلکہ حر اور آزاد انسان وہ ہے مشورہ دیتے ہوئے جو اپنے آپ کو آپ کی جگہ پر رکھ کر سوچے. مولا فرماتے ہیں کہ ایسے انسان سے مشورہ کرو، یہ آپ کی مشکلات میں زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتا ہے. اور تیسرا، ان یکونا صدیقا مواخیا، دوست ہو اور دل سوز ہو. دل سوز انسان بہترین مشورہ دے سکتا ہے، جس کے دل میں درد ہو، ہمدرد انسان. یہ تیسری اور بہت اہم خصوصیت ہے اس فرد کی جس سے آپ مشورہ کریں. عقل مند ہو، آزاد خیال ہو. آزاد یعنی اپنے آپ کو آپ کی جگہ پر رکھ کر سوچے، آپ کا دوست ہو، مواخین اور ہمدرد ہو، دل سوز ہو، کڑتا ہو آپ کی پریشانی پر، تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہو آپ کو پریشانی میں دیکھ کر. بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اگر، البتہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا تکلیف دہ پہلو ہے کہ ہمارے یہاں دوست
یا اعزا و اقربا اگر ان سے مشورہ کیا جائے تو مشورے کا وہ ہرگز مطلب مشورہ نہیں لیتے، بلکہ مشورے کا مقصد حکم لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے مشورے کے مطابق عمل کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر مشورے کے مطابق عمل نہ کریں اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ فوراً جتلانے پہنچ جاتے ہیں، اپنی بات کو جتاتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں مشورہ دیا تھا، میری بات پہ تو تم نے عمل نہیں کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر لڑ پڑتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فلاں جگہ پر کام کریں، نوکری کریں، آپ نے نہیں کی، آپ نے ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا، آج ذلت اٹھا رہے ہیں، آج یہ فلاں مشکل میں مبتلا ہیں اس وجہ سے چونکہ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ تو ہمارے یہاں تو مشورہ دینے والے ایسے بھی ہیں، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسے افراد سے نہیں، ہمدرد ہو، مواخین، آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہو، آپ کے درد کو محسوس کرتا ہو، دل سوز ہو، تو ایسے شخص سے مشورہ کریں، عقل مند بھی ہو، دیندار بھی ہو، آزاد خیال بھی ہو، دوست بھی ہو، اور دوست کیسا دوست ہو؟ ایسا دوست کہ جو آپ کا ہمدرد ہو۔ اور چوتھی خصوصیت اور چوتھی چیز جو مولا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے فرد سے مشورہ کرو، ایسی شخصیت سے مشورہ کرو کہ اگر آپ اپنی مشکل، اپنا راز اس کو بتاؤ تو گویا کہ یہ راز بتانا ایسے ہی ہو جیسے آپ کے اپنے پاس وہ علم ہے، جیسے آپ کو اپنی مجبوری کا پتہ ہے، جیسے آپ کو اپنے راز کا پتہ ہے، ایسے ہی اس کو آپ کے راز کا پتہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی مشکل اس شخص کو بتائیں اور وہ اس مشکل کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے۔ آپ کسی مالی مشکل میں مبتلا ہیں، آپ قرض میں مبتلا ہیں، آپ بچوں کے حوالے سے کسی مشکل میں مبتلا ہیں، آپ تعلیم کی وجہ سے کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ پریشان ہیں، یہ آپ کا راز ہے۔ اس لیے کہ لوگ قضاوت کرتے ہیں، لوگ فیصلہ کرتے ہیں، لوگ ججمنٹ پاس کرتے ہیں آپ کی مشکلات کی بنیاد پر۔ آپ کو مشکل میں دیکھ کر آپ کے ساتھ رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خوشی میں ہوں، مسرت میں ہوں، سکون میں ہوں، اطمینان میں ہوں تو لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ مختلف ہوگا۔ لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص مشکلات میں گھرا ہوا ہے، یہ شخص دیوالیہ ہونے والا ہے، یہ شخص کسی اور مشکل میں مبتلا ہے، قرض کی پریشانی میں ہے، تو لوگ فوراً اپنا دامن بچانے لگتے ہیں، پہلو تہی کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کا رویہ آپ کی مشکلات کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی عجیب قسم کی ہماری زندگی کے اندر مصیبت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے رازوں کو، اپنی پریشانیوں کو نااہل افراد کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ نااہل افراد ہماری پریشانیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لوگوں کا رویہ نتیجے میں ہم سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ 3 مرحلے عام طور پر ہوتے ہیں کہ ہم اپنی نادانی میں اپنی پریشانی کا تذکرہ نااہل افراد کے سامنے کر دیتے ہیں، وہ نااہل آدمی ہمارے پریشانی کا تذکرہ ہمارے قریبیوں کے سامنے، ہمارے جاننے والوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ ہمارے جاننے والے جن کا رویہ اس سے پہلے ہم ان پریشانیوں کے بارے میں آگہی سے پہلے ہم سے بہت اچھا تھا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو خود پریشان پھر رہے ہیں تو ان کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ ان کا رویہ تبدیل ہوا تو ہماری پریشانی بڑھی۔ ہماری ایک پریشانی پہلے تھی، اب جب ہم نے اپنے قریبیوں کے رویے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے تو ہم کس تگ و دو میں لگ گئے؟ ہم اس تگ و دو میں لگ گئے کہ یہ جان رہے ہیں کہ ان کا رویہ کیوں تبدیل ہو گیا، اور اگر ان کا رویہ تبدیل ہو ہی گیا ہے تو یہ افسوسناک پہلو ہے، ہم اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو خوش کریں، ان کا رویہ دوبارہ سے صحیح کریں۔ اب ان کی خوشنودی کی خاطر جب ہم تگ و دو کرنے لگتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ہم زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں؟ اپنے بجائے ان کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ نے زندگی تو ہمیں دی تھی اپنی اطاعت کے لیے، ہم ان کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی کو بے برکت بنا لیا۔ بابرکت زندگی بنانے کا اصول کیا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کا تذکرہ، اپنی مشکلات کا تذکرہ کن لوگوں کے سامنے کرو؟ ایسے فرد کے سامنے کرو کہ جب آپ اس کے سامنے اپنی مشکل کا تذکرہ کر دو،
اپنی پریشانی کا تذکرہ کر دو تو اس کا جاننا اور آپ کے جاننے میں کوئی فرق نہ ہو، یعنی وہ آپ کے راز کو اپنے تک رکھے، کسی اور تک منتقل نہ کر دے۔ یہ مشورے کے بنیادی اصول ہیں۔ اگر ہم نے یہ جو 4 اصول مولا نے بیان کیے ہیں ان کی طرف خیال نہ کیا، ان کی پابندی نہ کی، تو ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کے بجائے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں جہنم بنا دیں گے، بے برکت بنا دیں گے۔ نہ صرف بے برکت ہو جائے گی بلکہ جہنم بن جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں، اور یہ رمضان المبارک کی برکات میں سے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کا سلیقہ ان ایام سے سیکھیں، اور یہ بڑے اچھے ایام ہیں۔ یہ ایک فرصت ہے کہ گفتگو کا موقع ملتا ہے، انسان اس نوعیت کی گفتگو سن لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو آج کے درس کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی امام صادق علیہ السلام کی اسی حدیث پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہماری زندگی میں پریشانیوں کو بہترین انداز میں حل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اگر مشورہ کریں تو ہمیں خداوند متعال یہ توفیق دے کہ ایسے افراد سے مشورہ کریں جن کی طرف معصومین علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری زندگی کو بابرکت قرار دے، اور بار الہ تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مومنین جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، یا وہ تمام مومنین جو اس ذکر کو سماعت کر رہے ہیں، وہ کسی بھی نوعیت کی مشکل میں مبتلا ہیں، اگر مالی حوالے سے کسی مشکل میں مبتلا ہیں تو پروردگارہ ان کی مالی مشکلات کو دور فرما، اگر روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں تو بار الہ ان کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما، اگر بے روزگار ہیں تو انہیں روزگار عطا فرما، بار الہ اگر کوئی مومن سننے والا اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو پروردگارہ اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اگر بے اولاد ہے تو اسے اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگارہ اگر کسی کے گھر میں بیماری ہے تو پروردگارہ اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، کسی کے اعزہ و اقربا بیمار ہیں تو انہیں بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ زہرا اکیڈمی کی جانب سے ان دروس کا سلسلہ جاری ہے، پروردگارہ ان تمام افراد، خاص طور پر اس کے ذمہ داران، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے افراد، اس میں خدمات انجام دینے والے تمام افراد کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ان کے امور میں خیر و برکت نازل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی